مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے فجر سے پہلے اپنی تسبیحات پڑھنے کا وقت طے کیا ہے، کسی مشغولی کی وجہ سے وہ وقت چھوٹ گیا اور تسبیح نہیں ہوئی وقت پر، تو ظہر سے پہلے اس کو پورا کرنا ہے، تو پہلے اس تاخیر پر استغفار کریں، پھر اپنی تسبیح پوری کریں۔ تو ہر عمل کو اپنے وقت پر کرنا یہ قربانی ہے۔ جی چاہا تو کیا، نہیں چاہا تو نہیں کیا، فرصت ہوئی تو کیا، نہیں فرصت ہوئی، مشغولی ہوئی تو چھوڑ دیا۔ تو یہ کام نہیں ہوتا، یہ کھیل ہوتا ہے، اور کھیل پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں۔ پورا مجمع یہ طے کرے کہ جو ہمارے انفرادی اجتماعی اعمال ہے انشاءاللہ ہر حال میں اپنے وقت پر کریں گے، اپنی خواہش کو چھوڑنا ہوگا تو اس کو چھوڑیں گے۔ تو ایک تو قربانی کے ساتھ کرنا، دوسرا یقین کے ساتھ کرنا ان اعمال کو کہ یہ اعمال نبوت یقینی ہے، اور میری دنیا اور آخرت کے بننے کا یہ یقینی سبب ہے۔ ان اعمال نبوت کے ذریعے سے اللہ میری دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، اس یقین کے ساتھ ان اعمال کو کرنا۔ آپ دیکھو صحابہ کو اللہ نے ہدایت کا وہ مقام جو دیا ہے ان اعمال نبوت میں مشغولی کی وجہ سے دیا ہے۔ اللہ نے ان کی روزی روٹی کا مسئلہ جو حل کیا ہے ان اعمال نبوت میں لگنے کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ نے ان کے مسائل کو حل کیا ہے، الجھنوں کو ختم کر کے عافیت کے حالات جو پیدا کیے ہیں ان اعمال میں اور اس محنت میں مشغولی کی وجہ سے کیا ہے۔ تو ہمارا یقین یہ ہو کہ ان اعمال میں جب ہم ہر حال میں لگیں گے تو اللہ ہماری آخرت بھی بنا دیں گے اور اللہ یہ دنیا بھی بنا دیں گے۔ اس یقین کے ساتھ اس کو کرنا، یہ اگر یقین نہیں ہے زندگی کے بننے کا تو پکڑنا چھوڑنا ہوگا، کرنا اور چھوڑنا ہوگا، اور یقین ہوگا تو ہر حال میں آدمی کرے گا۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتی لوگوں سے بات کر رہے تھے، پوچھا سمجھ میں آ گیا؟ اور میں آ گیا سمجھ میں، اور میں سمجھ میں نہیں آیا، سپنے بھی آیا ہے، اور اگر سمجھ میں آنا کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ سمجھنا ہے تو مسجد کے باہر چلے جاؤ اور دنیا داروں کو دیکھو جن کو دنیا سمجھ میں آئی، تاجر کو، کسان کو، ملازم کو، حاکم کو، ڈاکٹر کو، انجینئر کو، سب کو اپنا کام سمجھ میں آ گیا، اس لیے ہر حال میں کر رہا ہے۔ کوئی تعریف کرے تو بھی کرے اور کوئی برائی کرے تو بھی کرے، اس لیے کہ اس کو کام سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہر مشغلے والے کا یقین یہ ہے کہ میری زندگی کی ہر ضرورت میرے اس مشغلے سے پوری ہوگی۔ اگر سوئی کی ضرورت پڑے گی تو میرے مشغلے سے آئے گی، بچے بڑے ہو گئے، شادی کے خرچے کی ضرورت ہوگی تو میرے مشغلے سے آئے گا، مکان بنانے کی ضرورت ہوگی تو اسی مشغلے سے خرچہ آئے گا، گاڑی خریدنے کا تقاضا ہوگا تو یہی سے آئے گا۔ ہر ایک کا یقین ہے کہ میری ساری چھوٹی بڑی ضرورتیں میری اس مشغلے سے پوری ہوگی، یہ یقین اس کی استقامت کا سبب ہے۔ تو ہمارا یقین یہ بنے کہ ہماری زندگی کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں وہ مسائل اللہ اس محنت کی برکت سے حل کریں گے، یہ یقین کے ساتھ اس کام کو کریں گے تو ہر حال میں کام پر اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ دوسرا، ہر عمل کو عظمت کے ساتھ کرنا کہ یہ اعمال نبوت بڑے اعمال ہیں، جن اعمال کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت والی زندگی مسلسل حرکت میں رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا ایک اشارہ کیا چاند کو تو 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو جس اعمال کے لیے آپ گھنٹوں گھنٹوں اپنے آپ کو تھکایا ہے ان اعمال میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے، اس کی عظمت کے ساتھ میں ہر عمل کو کرنا۔ دعوت کا عمل بڑھا، تعلیم کا عمل بڑھا، ذکر و عبادت کا عمل بڑھا، اخلاق کا عمل بڑھا، اس لیے کہ یہ اعمال وہ ہے کہ جن اعمال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ زندگی لگی ہے، یہ بڑے اعمال ہیں، اور ان بڑے اعمال کی عظمت کے ساتھ ان اعمال کو کرنا۔ اسی کے ساتھ میں میرے دوستو صحیح ترتیب کے ساتھ ان اعمال کو کرنا، اس لیے کہ ہمارے ذمے یہ ہے کہ زمین میں گٹھلی صحیح طریقے سے رکھنا ہی ہمارے ذمے ہے۔ آپ نے 5 میٹر نیچے زمین میں گٹھلی ڈال دیا کہ وہ اگے گی، آپ زمین پر پھینک کر آ گئے تو اگے گی نہیں اگے گی۔ آپ کے ذمے صرف اتنا ہے کہ زمین میں صحیح طریقے سے گٹھلی کو دفن کرو۔ درخت کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے ہیں۔ نطفے کو صحیح جگہ رکھنا انسان کے بس میں، انسان کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ ایسا ہی ہر اعمال کا ایک طریقہ ہے، ہر اعمال کے کرنے کا ایک نہج ہے، اور اس کی ایک ترتیب ہے، اس کے اصول ہے، اور اصولوں کی رعایت کے ساتھ کرنا، رواج سے بھی کام کو بچانا اور رسم سے بھی کام کو بچانا۔ کام کو صحیح نہج کے ساتھ کرنا، اس کے اندر کی روح کے ساتھ میں کرنا، یہ صحیح ترتیب کے ساتھ میں کرنا ہے۔ اس لیے سارا مجمع یہ طے کرے کہ ایک تو اس عمل کو قربانی کے ساتھ کریں گے، یقین کے ساتھ کریں گے، عظمت کے ساتھ کریں گے، اور صحیح ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ کہ وہ کرنے کے لیے تیار ہے سارا مجمع؟